كل طيب طاهر وعلى آله وأصحابه الأطائب الأطاهر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا زبولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تعداد ماشاءاللہ بہت اچھی ہے لیکن آواز اس کے مطابق نہیں ہے. چلے آپ کے ذوق کو بیدار کرنے کے لیے ایک حدیث مبارکہ کہ جو درود شریف پڑھتا ہے اس پر انعام کیسا ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں ان اولی الناس بیوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ. حضور فرماتے ہیں میدان محشر میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہوگا. یہ بات چل رہی ہے میدان محشر کی. وہ میدان محشر جب لوگ اپنے پسینوں میں خود ڈبکیاں مار رہے ہوں گے. روایتوں میں آتا ہے یہاں تک رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا حساب و کتاب شروع کر دے, اگرچہ ہمیں جہنم میں ڈال دے لیکن اس میدان محشر کی سختی سے اے مولا نجات عطا فرما دے. لیکن کیا مزے ہوں گے اس کے میدان محشر میں جسے مصطفیٰ کریم کا ساتھ مل جائے. اور اس حدیث مبارکہ پر اگر غور کریں تو ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے. ساری عبادات, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ وہ ساری عبادتیں ہیں کہ جن کے بدلے جنت ملے گی. اور درود شریف وہ عبادت ہے کہ جنت بعد میں ملے گی, مصطفیٰ کریم کا ساتھ مل جائے گا. اب سمجھدار وہی ہوگا. اور میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں, جس مہینے میں ہم اپنی زندگی کو ابھی گزار رہے ہیں وہ مہینہ شعبان کا ہے. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت درود جس میں رب تعالیٰ امت مصطفیٰ کریم کو حکم فرما رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم پر درود بھی پڑھو, سلام بھی پڑھو, یہ آیت مبارکہ بھی شعبان ہی کے مہینے میں نازل ہوئی ہے. اسی لیے اس مہینے کو درود شریف کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. تو اب آئے ہم مل کر پڑھتے ہیں تاکہ آگے پیچھے والوں کو پتا چل جائے یہ مسجد مصطفیٰ کریم پر درود و سلام پڑھنے والوں کی مسجد ہے. پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهمين. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دفع شر الخيراور. يا شبير يا شبر لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة. المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد
گرامی قدر سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا یہ بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ رب تعالیٰ نے اس مبارک محفل میں آ کر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کا ہم سب کو موقع عطا فرما رہا ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو آج کے اس مبارک محفل سے خوب برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارکباد پیش کروں گا مسجد حاضہ کی انتظامیہ، بزم کے تمام ہی اراکین اور بالخصوص اس مسجد مقدسہ کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا محمد عارف نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کہ جنہوں نے اتنی محنت، مشقت، محبت سے اس محفل کا اہتمام کیا۔ رب تعالیٰ ان تمام احباب کی یہ محفل سجانا، یہ انتظام و انصرام کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تمامی احباب کے علم میں، عمل میں، رزق میں، تبلیغ دین کے جذبے میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے انشاءاللہ اسی موضوع پر چند معروضات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ عرض یہی ہے کہ توجہ رکھیے گا اور جو ہم مقصد لے کر یہاں پر حاضر ہوئے ہیں وہ مقصد لے کر یہیں سے اٹھ کر جائیں، اور جیسی زندگی گزار رہے ہیں کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی کے اندر ایک پوزیٹو تبدیلی لے کر آئیں کہ جب یہاں سے جائیں تو لوگ ہم میں ایسی تبدیلی دیکھیں کہ روک کر کہیں کہ پہلے تو ایسے نہیں تھے، اب ایسے کیسے ہو گئے، تو پھر ہم مسکرا کر کہیں بس رات یادگار مسجد میں بیٹھے تھے، یادگار محفل ہوئی تھی، یادوں ہی یادوں میں ہم کہیں اور چلے گئے تھے اور ایسی یاد لگ گئی ہے کہ اب وہ یاد کہیں سے جاتی ہی نہیں ہے۔ لیکن توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سی باتیں ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کو ملیں گی۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ کا ایک جز تلاوت کیا ہے، اسی کو انشاءاللہ اپنا موضوع بنا کر آگے کی طرف چلتا ہوں۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، رب فرماتا ہے اور تمہارا رب جسے چاہے پیدا کرتا ہے اور اس میں سے اختیار فرما لیتا ہے۔ اب یہاں پر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسن بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر نوع سے، ہر قسم سے 4 چیزوں کو پسند فرماتا ہے اور ان 4 چیزوں میں ایک کو اپنے لیے انتخاب فرماتا ہے۔ اب فرمایا 4 چیزیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے فرشتے، بہت سارے ہیں، شمار کرنا ممکن نہیں، لیکن فرمایا ان تمام فرشتوں میں سے 4 فرشتوں کو پسند فرمایا۔ وہ 4 کون سے ہیں؟ فرمایا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ فرمایا چاروں میں سے جسے انتخاب فرمایا وہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہے۔ کہیں نا ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم کا فرمان ہے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 40 قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کی تفسیر کو بیان فرمایا ہے، 40 تفسیریں، اور پھر کہا یہ تو تھا ظاہر، اب چلتے ہیں باطن کی طرف۔ جیسے ہی کہا لا الہ الا اللہ، امام ابن جوزی جیسے محدث ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ یہ اپنے آپے میں نہ رہے بلکہ اپنے جسم سے سارے کپڑوں کو پھاڑ دیا اور پھاڑ کر کہا کہ ہم تو غوث اعظم کو صرف ولایت کا امام سمجھتے تھے، ہمیں اب پتا چلا ہے کہ ولایت ہو، شریعت ہو، قرآن ہو، اگر اس وقت کوئی اس درجے کا امام ہے تو وہ غوث اعظم ہے۔ وہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 4 فرشتوں کو پسند فرمایا، ان میں سے ایک کا انتخاب فرمایا، وہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام۔ فرمایا اسی طرح انبیاء کرام میں سے 4 رسولوں کو پسند فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ان 4 میں سے جس کا انتخاب فرمایا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
فرمایا صحابہ کرام میں سے 4 صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا. سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی. اور ان 4 میں سے جس کا انتخاب فرمایا وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی اگر میں یوں کہوں کہ ہمارے غوث اعظم کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ دماد المشک کے اندر ابو بکر کا پہلا نام. اور آج کل جتنے سید پھر رہے ہیں ہم تو ان کو یہی کہتے ہیں ہم سارے سیدوں کو مانتے ہیں لیکن غوث اعظم کے بعد مانتے ہیں. جب غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کو رب نے منتخب فرما لیا ہے تو پھر یہ بات بتا دی ہے کہ صحابہ سارے فضیلت والے ہیں لیکن تمام صحابہ میں جو سب سے افضل ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرات محترم پھر فرمایا کہ دنوں میں سے 4 دنوں کو رب تعالیٰ نے پسند فرمایا: یوم الفطر، یوم الاضحیٰ، یوم عرفہ، یوم عاشوراء. لیکن ان 4 میں سے جس کا انتخاب فرمایا وہ یوم عرفہ ہے. اور یوم عرفہ کیسا ہے کہ جو عرفات کے مہینے میں، یوم عرفات کے میدان میں یوم عرفہ گزارتا ہے رب تعالیٰ اس کے اندر سے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یوم عرفہ. پھر فرمایا کہ مہینوں میں سے 4 مہینوں کو پسند فرمایا. سب سے پہلے رجب، پھر شعبان، پھر رمضان، پھر محرم. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں ان 4 مہینوں میں سے جس کا انتخاب فرمایا وہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. جو مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے علاوہ جتنے مہینے ہیں جس طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کرام میں سب سے افضل ہے، اسی طرح مہینہ شعبان کا سارے مہینوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے. یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. اور حضور نے تو حدیث مبارکہ میں کمال فرمایا ہے. حضور نے فرمایا شعبان شہری ورمضان شہر اللہ. فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے. اس کی لذت کو وہی سمجھے گا جو اس بات کو پہچان لے کہ حضور فرما رہے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے. ایک ہوتا ہے ہم کہیں کہ ہم حضور کے ہیں، ایک ہوتا ہے حضور خود کہیں کہ یہ میرا ہے. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ شعبان کا مہینہ حضور کا ہے بلکہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ اے دنیا والوں شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے. تو یہ اس کی عظمت، یہ اس کی شان، یہ اس کا مقام بتا رہی ہے. کیونکہ کسی کی اگر شان کو دیکھنا ہو نا اس کی نسبت کو دیکھا جاتا ہے. اگر کسی بھی چیز کی مرتبے مقام کو جاننا ہو تو اس کی نسبت کو جانا جاتا ہے. ہمارے اس آفندی میں کئی گھر ہیں، کئی گھر ہیں، لیکن ہم کسی بھی طرف جا رہے ہوں تو تھوک دیتے ہیں، برا نہیں سمجھتے. لیکن اگر اسی طرف مسجد ہو تو وہاں تھوکتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. گھر بہت سارے ہیں لیکن وہ میرے ہیں یا آپ کے ہیں، لیکن یہ گھر اللہ کا ہے. کیونکہ اس سے نسبت رب سے ہو گئی تو یہ شان والا ہو گیا. اسی طرح مہینے تو 12 ہیں لیکن شعبان کی عظمت کو اگر جاننا ہو تو اس طرح جانو کہ شعبان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جسے نسبت مصطفیٰ کریم سے ہو گئی ہے. حضرات محترم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر علماء کرام نے، میں بالترتیب آہستہ آہستہ آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوا جا رہا ہوں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تمام علماء نے یہاں ایک نقطہ ارشاد فرمایا ہے اور بڑا خوبصورت نقطہ ہے. فرمایا شعبان کہ اگر حروف کو دیکھا جائے تو وہ 5 ہیں: شین، عین، با، الف، نون. فرمائے 5
حروف ہیں شعبان کے. فرمایا کمال یہ ہے کہ یہ پانچوں حروف اپنے اندر معنویت رکھتے ہیں. وہ کیا معنی ہے؟ فرمایا شین کا مطلب ہے شرف، بزرگی، یعنی تمام مہینوں میں جسے بزرگی حاصل ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں اگر کوئی رب کی عبادت دل جمعی سے کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی بزرگی عطا فرما دیتا ہے. پھر آگے ہے عین، مطلب علوف. اسی کے ساتھ بعض نے کہا عقبہ. علوف مطلب ہے بلندی، عقبہ کہتے ہیں آخرت کو. فرمایا جو اس مہینے میں رب کی عبادت کر لے اور دل جمعی سے کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی بلندی عطا فرمائے گا اور آخرت کے میدان میں بھی بلندی عطا فرمائے گا. اور فرمایا آگے ہے با، مطلب بر، نیکی، احسان. فرمایا اگر کوئی شعبان کے مہینے کی عظمت کو اپنے دل میں جما لے، فضیلت کو مان لے اور پھر رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے احسان کی بارشیں فرما دیتا ہے. اور فرمایا الف مطلب الفت، محبت، مودت. فرمایا اگر کوئی شعبان کے مہینے میں اللہ کی محبت کی وجہ سے اگر وہ اللہ کی عبادت کرے اور وہ کام کرے جس سے رب راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا مقدر فرما دیتا ہے کہ دنیا والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. فرمایا نون، نون سے مراد نور، روشنی. فرمایا جو اس مہینے میں اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اس مہینے میں اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو بھی منور کر دیتا ہے. کا چہرہ بھی منور ہوتا ہے؟ کیا کسی کا چہرہ بھی روشن ہوتا ہے؟ کہ کسی کے چہرے پر بھی نور آتا ہے؟ تو میں نے کہا شاید آپ نے ولیوں کو دیکھا نہیں ہے. اگر ولیوں کو دیکھا ہوتا یہ جملہ نہیں کہا جاتا. کہ آج کے دور میں بھی میں نے کہا ابھی تو رخصت فرمایا ہے شیخ العالم پیر علاؤدین صدیق رحمت اللہ تعالیٰ نے. ان کے چہرے کو جو دیکھتا تھا وہ یہی کہتا تھا کہ جب صدیقی شہزادے کا ایسا نور ہے تو ابو بکر صدیق کے آقا کا نور کا عالم کیا ہوگا. اور ایسا کام کر کے دیا ہے. ہمارے یہاں تو یہ بات سمجھی جاتی ہے نا کہ کرامت کیا ہے؟ کرامت یہ ہے جو ہواؤں میں اڑے. کرامت یہ ہے کہ جس کے لیے دریا رک جائیں اور وہ دریاؤں پر چلنا شروع کر دے. کرامت فقط یہ نہیں، کرامت یہ بھی ہے کہ جوانی سے لے کر بڑھاپے تک جس نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر گزاری ہو یہ بھی ایک بہت بڑی کرامت ہے. اور صرف خود نہ گزاری ہو بلکہ جو ان کا ہو جاتا ہے وہ حضور کا ہو جاتا ہے. اور ایسا رنگ جما دیا، ایسا رنگ جما دیا کہ پاکستان تو پاکستان، آج برطانیہ میں ہر بندہ جا کر تبلیغ کر سکتا ہے لیکن جب میدان بالکل سونا ہو اور اس میدان کو آباد کرنا یہ ہوتا ہے مرد کا کام. اور پیر علاؤدین صدیقی رحمت اللہ تعالی نے جب برطانیہ میں قدم رکھا تو اس وقت تھے قال قال رسول اللہ پڑھانے والے لیکن بہت کم تھے. لیکن جب قدم رکھا ہے تو جب صدیقی قدم رکھا گیا تو پھر ایسی روشنی آئی ہے کہ ایسے ایسے لوگ جو کل تک دین سے دور بھاگتے تھے وہ چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے جاتے تھے. یہ ساری باتیں ابھی بھی موجود ہیں. بہت سے ایسے لوگ آپ کو نیٹ پر ملیں گے کہ کل تک مسلمان نہیں تھے لیکن جب پیر علاؤدین صدیق رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ نور والا چہرہ دیکھا تو دیکھ کر یہی کہا کہ جب امتی کا چہرہ ایسا ہے تو آقا کا چہرہ کیسا ہوگا. حضرات محترم فرمایا نون سے مراد نور ہے جو اللہ رب العزت کو ماہ شعبان میں راضی کر لے اور راضی والے کاموں میں دل جمعی کے ساتھ لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نور عطا فرما دیتا ہے. اور چہرہ تو چہرہ ہے. فرمایا جب وہ قبر میں جائے گا تو قبر
بھی منور ہو جائے گی. اور جب میدان محشر میں آئے گا تو تنہا نہیں آئے گا بلکہ اس کے آگے بھی نور ہوگا. او سبحان اللہ. آگے بھی نور ہوگا, پیچھے بھی نور ہوگا, دائیں بھی نور ہوگا, بائیں بھی نور ہوگا. وہ نور کے جھرمٹ میں آئے گا. کہنے والے کہیں گے یہ کون آ رہا ہے, بتانے والے بتائیں گے کہ وہ آ رہا ہے جس نے دنیا میں اپنے آپ کو ختم کیا اور رب کی رضا کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ کام کیے جس سے رب راضی ہوتا تھا. حضرات محترم, شعبان کا جب چاند نظر آتا, صحابہ کرام فرماتے حضور کی عادتیں متواترہ تھی. حضور اپنے ہاتھ کو اٹھاتے اور فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. حضور فرماتے ہیں میرے مولا ہمارے رجب میں اور برکت اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یہ حضور دعا فرماتے تھے. جس کی برکت کے لیے حضور دعا فرمائے اس مہینے کا عالم کیا ہوگا. جس کی برکت کے لیے حضور دعا فرمائے اور جس تک پہنچنے کے لیے حضور دعا فرمائے اس مہینے کا عالم کیا ہوگا. اور یہاں علماء بڑا پیارا نقطہ ارشاد فرماتے ہیں رجب جسم کو پاک کرنے کے لیے ہے, شعبان دل کو پاک کرنے کے لیے ہے, اور رمضان روح کو پاک کرنے کے لیے ہے. اگر صوفیاء کی زندگی کو آپ نے پڑھا ہو اور صوفیاء کے درس کو اگر آپ نے اختیار کیا ہو تو صوفیاء 3 چیزوں پر بڑا زور دیتے ہیں. ایک ظاہر کی پاکیزگی, ایک باطن کی پاکیزگی اور تیسری روح کی پاکیزگی. باطن کی پاکیزگی کیسے ہوتی ہے کہ سارے گناہ سے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لی جائے, پھر گناہ کی طرف نہ جائے. دل کی پاکیزگی کیسے ہوتی ہے کہ اگر کوئی خیال گناہ کا بھی آئے تو اس خیال کو ختم کر کے اللہ رب العزت کی یاد کو بسا دیا جائے تو یہ دل پاک ہوتا ہے. اور روح کیسے پاک ہوتی ہے کہ پھر کسی کی یاد نہ رہے, پھر یاد رہے تو یا تو رب یاد رہے یا رب کا رسول یاد رہے. تو یہ دل بھی جسم بھی اور روح بھی پاک ہوتا ہے. تو علماء فرماتے اگر کوئی شخص رجب کے مہینے میں جسم کو پاک نہ کر سکا تو وہ شعبان میں دل کو پاک کیسے کرے گا, کیونکہ ظاہر سے ہی باطن کا رستہ ہے. اگر کوئی ظاہر کو پاک نہیں کر سکا تو باطن کو پاک کیسے کرے گا. فرمایا اگر کوئی شخص رجب میں جسم کو تو پاک کر لے لیکن شعبان کے مہینے میں باطن کو پاک نہ کر سکے تو پھر وہ رمضان کے مہینے میں روح کو پاک کیسے کرے گا. فرمایا یہ ساری چیزیں کڑیاں ہیں, جس کا رجب جسم کو پاک کرتا ہو, شعبان دل کو پاک کرتا ہو, اسی کا رمضان اس کی روح کو پاک کرتا ہے. اسی لیے آپ نے بزرگان دین کو دیکھا ہوگا کہ وہ کثرت کے ساتھ رجب کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں, کثرت کے ساتھ رجب کے مہینے میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں, نوافل کی کثرت کرتے ہیں. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جب مہینہ شعبان کا نظر آتا ہے تو پھر وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں, پھر وہ روزوں کی کثرت مزید کرتے ہیں, نوافل کی کثرت مزید کرتے ہیں. اور جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو یہ بزرگان دین کی طریقہ کار رہا ہے کہ پھر وہ دنیا سے بالکل بے تعلق ہو جاتے ہیں اور پھر وہ مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. پھر انہیں کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوتا, بس وہ یہی کہتے ہیں کہ اب مسجد میں آ گئے ہیں تو اسی وقت اٹھیں گے جب پروانہ ہمیں بخشش کا مل جائے گا. حضرات محترم, اسی شعبان کے مہینے میں بعض لوگ کہتے ہیں شعبان کے مہینے میں کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا, یہ کیا آپ شعبان کر رہے ہیں, مہینے تو بہت سارے ہیں. ہم نے کہا مہینے بہت سارے ہیں, اس سے انکار کون کر رہا ہے. ہم نے یہاں بیٹھ کر کسی مہینے کی برائی کی, نفی کی, تنقیص کی, کچھ نہیں.
لیکن مہینہ شعبان کا ہے تو سنیوں کا طریقہ کار ہے کہ جب جو مہینہ آتا ہے سنی اس کی شان کو بیان کرتا ہے۔ اب شعبان کا مہینہ کہتے ہیں کوئی خاص واقعہ نہیں آیا، تو ہم کہتے ہیں پھر آپ نے کتابوں کو نہیں پڑھا ہے کہ کیا واقعہ آیا ہے؟ میں نے کہا امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ پائے کہ محدث اگر کسی حدیث مبارکہ کی صحت کو دیکھنا ہو تو ان کی کتاب کو اٹھایا جاتا ہے۔ جب امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ راوی صحیح ہے تو ہر مومن کہتا ہے کہ جب امام حجر عسقلانی نے کہہ دیا ہے تو پھر راوی صحیح بھی ہوگا۔ تو یہ امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شعبان ہی کے مہینے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ جب ابو جہل نے بلایا یمن سے حبیب یمنی کو اور کہا کہ اے حبیب یمنی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دین کو مٹانا چاہتے ہیں، آؤ آ کر تم کچھ کرو۔ جب حبیب یمنی یمن سے مکے میں آئے اور آ کر دیکھا کہ یہ کون سی بات کر رہے ہو، کہا ایک محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو قریش سے تعلق رکھتا ہے، جو عبد المطلب کا پوتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پر نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے۔ کہا اگر ایسی بات ہے تو تم نے تو کہہ دیا ہے، ایک طرفہ بات سن کر فیصلہ کرنا یہ عقل مندی کی نشانی نہیں، عقل مند وہ ہوتا ہے جو دونوں کی باتوں کو سنتا ہے۔ کہا اب جب تک میں ان کا موقف نہیں سنوں گا کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ اب حبیب یمنی نے خط لکھا اور لکھ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم عطا فرمایا۔ اب حضور کی بارگاہ میں حبیب یمنی آ کر بیٹھا اور آ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج میرے سر کو عطا فرمایا ہے۔ اب اس نے کہا حضور اگر آپ نبی ہیں تو آپ سے پہلے جتنے نبی آئے سب نے کوئی نہ کوئی معجزہ دکھایا ہے، حضور اگر آپ نبی ہیں تو آپ بھی کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضور نے فرمایا میرا اپنا دکھانا الگ بات ہے، فرمائش تم کرو معجزہ میں دکھاؤں گا۔ کہو سبحان اللہ، یہ ذوق میں آ کر کہیں سبحان اللہ۔ یہ چیز کو بھول جائیں کہ ہم بڑے پیسے والے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم مصطفیٰ کریم کے غلام بن کر بیٹھے ہیں، سب اسی طرح بیٹھے۔ حبیب یمنی نے کہا کہ حضور آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کا نبی تو وہ ہوتا ہے جو اپنی نبوت کی دلیل کے لیے معجزہ دکھاتا ہے، حضور اگر آپ نبی ہیں تو معجزہ دکھائیں۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا معجزہ دکھا تو دوں گا لیکن اپنا دکھانا کچھ اور ہوتا ہے، فرمائش تو کر معجزہ دکھانا میرا کام ہے۔ اب اس نے کہا حضور زمینی معجزے تو ہم نے بڑے سن لیے ہیں، اب ذرا آپ آسمانی معجزہ بھی دکھائیں۔ حضور نے فرمایا چلو پھر کوہ صفا پر آؤ، صفا کی پہاڑی پر، اور سارے مکے والوں کو بلاؤ۔ اب سارے مکے والے موجود ہیں جس میں ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، سارے موجود ہیں۔ حضور نے کہا اے حبیب یمنی آ گیا میدان اور یہ ہے آسمان اور اس آسمان پر چمک رہا ہے چاند، اور تم نے کہا ہے کہ تمہیں دیکھنا ہے آسمانی معجزہ، تو اب آنکھیں کھلی رکھو، زبان سے کچھ نہیں کہوں گا، صرف اشارہ کروں گا، میرے انگلی کا اشارہ ہوگا، چاند تو ٹکڑے ہو جائے گا۔ اب ایسا ہی ہوا، سارے مکے والے موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہیں، آپ نے انگلی کا اشارہ فرمایا اور چاند کو اشارہ کیا۔ ویسے تو حضور بچپن میں بھی چاند کو جہاں انگلی چلاتے وہاں چلا کرتا تھا۔ حضور سے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جان، حضور نے ارشاد فرمایا چچا آپ کو میری کس بات نے متاثر کیا کہ آپ مجھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے؟
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور میں تو بچپن ہی سے سمجھ گیا تھا آپ کوئی معمولی نہیں ہیں بلکہ بڑی شان والے ہیں. کہ کیا واقعہ دیکھا تھا؟ فرمایا واقعہ یہ دیکھا تھا کہ جب آپ گہوارے میں آرام فرما تھے، جب جھولے میں سو رہے تھے تو چاند کی طرف آپ کی انگلی تھی اور جھولا جہاں ہلتا جاتا تھا چاند بھی آپ کے اشارے سے ہلتا جاتا تھا. اب اس کو بڑے خوبصورت انداز میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرکزہ نے بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں یہ راز کیا تھا، یہ راز کیا تھا کہ چاند بھی اشاروں سے چل رہا ہے. اس میں راز کیا تھا؟ فرماتے ہیں راز یہ تھا کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے، کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے. یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا. حضرات محترم اب وقت ہے اعلان نبوت کے بعد کا اور دکھانا معجزہ ہے. حضور نے انگلی کا اشارہ کیا اور جھٹکا مارا، جیسے چاند کو انگلی کا اشارہ ملا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک اس طرف آ کر گر گیا ایک اس طرف آ کر گر گیا. یہ دو ٹکڑے ہو گئے اور دو ٹکڑے ہونے کے بعد فوراً ملے نہیں، بلکہ حضور نے جب تک اشارہ نہ فرمایا چاند کے دو ٹکڑے ملے نہیں تھے. جیسے حضور نے اشارہ فرمایا چاند کے دو ٹکڑے مل گئے. اب بہت سے ایسے لوگ تھے جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، لیکن کچھ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ جادو ہے، یہ معجزہ نہیں یہ جادو ہے. حضور نے فرمایا اگر جادو ہے تو صرف مکے والوں کے لیے ہوگا نا، تو جو مکے سے باہر آ رہے ہیں ان سے پوچھو کہ کیا انہوں نے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے. اب سارے مکے کے دروازے پر کھڑے ہیں. اب جو قافلہ آ رہا ہے ابو جہل روک کر پوچھتا ہے چاند کے دو ٹکڑے دیکھے تھے کیا؟ کہ چاند کے دو ٹکڑے دیکھے تھے؟ یہ کہتا خدا کی قسم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اب حبیب یمنی سے حضور نے فرمایا حبیب معجزے کا فرمائش تم نے کی تھی، دکھاؤ میں نے دیا ہے، اب بولو. کہ حضور یہ تو ایک معجزہ تھا، مجھے ایک اور معجزہ دیکھنا ہے. اب حضور نے فرمایا اے حبیب یمنی معجزہ تمہارا ہی ہے اور خواہش تمہاری ہے، لیکن ذرا یہ بتاؤ اس معجزے کی تم خود بتاؤ گے یا میں بتاؤں تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے. اب حبیب یمنی نے کہا کہ حضور اگر آپ بتا دیں گے تو پھر وارے نہیں آرے ہو جائیں گے، بڑی شان پتہ چل جائے گی. حضور نے فرمایا اے حبیب یمنی تم چاہتے ہو کہ جو تمہاری گھر پر معذور بیٹی ہے جن کے پاؤں کام نہیں کرتے ہیں ہاتھ کام نہیں کرتے ہیں، تم یہ چاہتے ہو یا تو وہ مر جائے یا اللہ اسے شفا عطا فرما دے. اور ہے حبیب یمنی ہم تو کسی کو مارنے آئے نہیں ہیں، ہم تو کسی کو مارنے آئے نہیں ہیں بلکہ مرتے ہووں کو جلانے آئے ہیں. کہ اب تمہارا کام یہ فرمائش تھی، سنو اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیٹی کو شفا عطا فرما دی ہے. اب حبیب یمنی نے فوراً اس کی زبان سے جملہ ادا ہوا لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ. حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے. اب روایت یہیں پر ختم نہیں ہوئی بلکہ حبیب یمنی مکے سے نکلے کلمہ پڑھ کر، جب گھر پہنچے تو صبح کا وقت تھا. دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی اور دروازہ کھولا گیا تو دیکھا ایک حسین و جمیل لڑکی سامنے موجود ہے جو پاؤں سے چل بھی سکتی ہے، ہاتھ بھی اس کے کام کر رہے ہیں، زبان پر اس کے جاری ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حبیب یمنی نے کہا کہ اے بیٹا یہ جو تم کہہ رہی ہو یہ کلمہ تمہاری زبان پر کیسے آیا اور تمہیں کس نے سکھایا؟ کہ
کہا رات میں سو رہی تھی، ایک نور والے چہرے والے خواب میں آئے اور سر سے لے کر پاؤں تک ہاتھ کو پھیرا ہے، رب نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے، اور اسی نے کہا تھا کہ تیرا باپ تو کلمہ پڑھ چکا ہے، تو بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ حضرات محترم، یہ واقعہ بھی شعبان کے مہینے میں ہوا۔ اب شعبان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے جسے شب براءت ہماری زبان میں کہا جاتا ہے۔ ویسے اس رات کے 4 نام ہیں۔ علامہ اسماعیل حقانی رحمت اللہ تعالی علیہ، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فرمایا 4 نام ہیں لیلۃ المبارکہ، برکت والی رات۔ اور کیسی برکت ہے اس رات میں، کیسی برکت ہے اس رات میں کہ اس رات میں جو اللہ کی خاص عبادت کرتا ہے تو مغرب کے بعد سے لے کر فجر کے وقت تک اللہ تعالیٰ اس بندے پر خاص اپنی برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ دوسرا نام ہے لیلۃ الصیق، دستاویز کی رات، جس دن دستاویز لکھے جاتے ہیں کہ اس شعبان سے لے کر اگلی شعبان تک کون پیدا ہوگا، اس شعبان سے لے کر اگلی شعبان تک کون مرے گا، اس شعبان سے لے کر اگلی شعبان تک کون حج پر جائے گا، یہ سارے لکھ دیے جاتے ہیں، اسی لیے اسے لیلۃ الصیق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا اس کا تیسرا نام ہے لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات۔ اور کیسی رحمت والی رات ہے، کیسی رحمت والی رات ہے کہ یوں تو اللہ تعالیٰ ہر رات کے پچھلے پہر اللہ رب العزت کی رحمت یہ صدا لگاتی ہے کوئی جھولی پھیلانے والا کہ جس کی جھولیوں کو بھر دیا جائے، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ اس کے رزق ادا کر دیا جائے، ہے کوئی درازی عمر بالخیر مانگنے والا کہ اس کی عمر کو دراز کر دیا جائے، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اسے بخش دیا جائے۔ یہ پچھلے پہر صدا آتی ہے لیکن رہ جاتے ہم جیسے گناہگار ہیں۔ یہ پچھلے پہر اٹھنے والے نیکوکار اٹھ کر اپنی خیرات لے لیتے ہیں، رہ جاتے ہم جیسے گناہگار ہیں، اور ہم جیسے گناہگار کو رب کی رحمت چھوڑ دے، یہ رب کی رحمت کیسے گوارا کر سکتی؟ کیونکہ الیاذ باللہ اگر مصطفیٰ کریم کی امت جہنم میں جائے تو تکلیف کس کو ہوگی؟ دل مصطفیٰ کو۔ اور مصطفیٰ کریم کو رج ہو، یہ رب کی رحمت دیکھ نہیں سکتی ہے۔ حضور اپنی امت سے کیسی محبت فرماتے ہیں، حضور اپنی امت سے کیسا پیار کرتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے کہ جب امتی کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، یہ روایت سننے کے بعد جو مصطفیٰ کریم کا عاشق ہے نا، میں اس سے کہوں گا 2 رکعت شکرانے کے نفل ضرور پڑھے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ رب نے مصطفیٰ کریم جیسا عطا فرمایا۔ روایتوں میں آتا ہے جب امتی کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، کانٹے کی تکلیف سب سے ہلکی ہے، لیکن فرمایا جا رہا ہے جب امتی کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، امتی کو تکلیف بعد میں ہوتی ہے، گنبد خضرا میں مصطفیٰ کریم کو پہلے ہوتی ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم ہم سے محبت کرتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میرا دنیا میں تمہارے سامنے موجود رہنا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، دنیا سے چلا جانا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرض کی گئے حضور آپ دنیا میں سامنے حیات ہیں تو جو پریشانی ہوتی ہے، جو مشکلات ہوتی ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا جاتا ہے، لیکن حضور آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ توجہ رکھیے گا، یہ حضور کی بات چل رہی ہے۔ حضور سے عرض کی کہ حضور جب آپ سامنے حیات ہوتے ہیں، آپ جب سامنے موجود ہیں تو ہمیں یہ بات تو پتا چلتی ہے کہ آپ کو دیکھتے ہیں ہمیں تسکین ہوتی ہے، آپ کو سنتے ہیں ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں، لیکن حضور جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تب ہمارے لیے بہتری کیسے ہے؟ تو حضور نے فرمایا میرے
میرے صحابہ میرا جانا دنیا سے یہ تمہارے لیے بہتر اس طرح ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا اپنی قبر میں جلوہ گر ہوگا تو تمہارے نامہ اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. اگر میں نیکی دیکھوں گا تو رب کی بارگاہ میں اللہ کا شکر ادا کروں گا, اور اگر گناہ دیکھوں گا تو تمہارے طرف سے رب کی بارگاہ میں استغفار کروں گا. یہ حضور ہم سے محبت کرتے ہیں, یہ حضور ہم سے پیار کرتے ہیں. ایسا بھی کوئی محبوب دیکھا ہے؟ ایسی بھی کوئی محبت کرنے والا دیکھا ہے؟ ایسا بھی کوئی پیار کرنے والا دیکھا ہے؟ ہم نکمے, ہم نکارا, ہمیں تو نہ بولنا آتا ہے, نہ ماننا آتا ہے, نہ مانگنا آتا ہے, لیکن دیکھو نا کرم کتنا جاری ہے, کیسی عطائیں جاری ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. کتنا یاد کرتے ہیں حضور. روایتوں میں یہ آتا ہے, بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے, میدان محشر جب اللہ تعالیٰ کا غضب اور جلال عروج پر ہوگا, جب ہر بندہ یہ چاہے گا کہ بس اللہ تعالیٰ کرم فرما دے, اللہ رحم فرما دے, تو حضور جائیں گے رب کی بارگاہ میں. بخاری شریف کے اندر ہے, حضور خود فرماتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں جاؤں گا, سجدہ کروں گا اور رب سے یہ التجا کروں گا, لیکن التجا کرنے سے پہلے رب فرمائے گا اے میرے محبوب سر کو اٹھائیے نا, میرے محبوب سر کو اٹھائیے نا, سوال کیجئے عطا کیا جائے گا, مانگیے آپ کی مانگ پوری کی جائے گی. حضور اس وقت کہیں گے امتی امتی امتی, اے مولا میری امت میری امت میری امت. اس وقت رب تعالیٰ فرمائے گا اے محبوب ذرا جائیے نا جہنم میں, ذرا دیکھیے اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے, اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروا دیجیے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور 4 سجدے فرمائیں گے. چوتھے سجدے کے بعد رب تعالیٰ فرمائے گا محبوب سر کو اٹھائیے, کہ جن کے آنسو نکل رہے ہیں خدا کی قسم یہ بڑے قیمتی آنسو ہیں. اس آنسو کی قدر میدان محشر جب پلڑا لگے گا نا اس وقت پتا چلے گی کہ یہ آنسو کتنے قیمتی ہیں, کہ یہ دنیا کے لیے نہیں بہے ہیں, یہ بہ رہے ہیں تو اللہ اور اس کے محبوب کی یاد میں بہ رہے ہیں. حضرات محترم حضور 4تھا سجدہ فرمائیں گے اور رب فرمائے گا محبوب مانگیے عطا کیا جائے گا. اس وقت بھی مصطفیٰ کریم کی زبان مبارک پر یہی ہوگا کہ میرا مولا میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. تو رب تعالیٰ فرمائے گا اے محبوب ذرا جا کر دیکھیے کہ دنیا میں جس نے ایک دفعہ بھی آپ کا کلمہ پڑھا ہوگا ہم اسے جہنم میں رہنے نہیں دیں گے, ہم اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے. یہ حضور ہم سے ایسی محبت کرتے ہیں, حضور ہم سے ایسا پیار کرتے ہیں, حضور ہم سے ایسی محبت کرتے ہیں. اور ایسی محبت جب حضور کرے تو لیاذ باللہ اگر امتی کو جہنم میں ڈالا جائے تو یہ کیسے اللہ تعالیٰ کے محبوب کے دل کو گوارا ہوگا, اور اللہ کے محبوب کو رنج ہوگا تو رب تعالیٰ کی رحمت بھی یہ گوارا نہیں کرے گی. اسی لیے یہ شب برات ہمیں عطا کی گئی ہے, اسی لیے یہ رات ہمیں عطا کی گئی ہے کہ اے مصطفیٰ کریم کے امتیوں تم اگلی رات کے اگلے پہر اٹھ نہیں سکتے, لیکن میری رحمت تو تمہارے پاس آ سکتی ہے نا. تم نہیں آ سکتے تو ہماری رحمت آ رہی ہے. یہ تو ہم پچھلے پہر ہر رات صدا دیتے ہیں آؤ آ کر جھولی کو بھر لو, لیکن کوئی اٹھتا نہیں ہے. اب لو ایک رات سال میں ہم تمہیں ایسی دیتے ہیں کہ اس رات پھر پچھلے پہر نہیں بلکہ مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک ہماری رحمت یہ صدا لگائے گی کہ جھولیوں کو پھیلانے والوں جھولیوں کو پھیلاتے جاؤ, رحمت تمہارے خزانے بھرتے جائے گی. حضرات محترم یہ رات الحمدللہ ان قریب آنے والی ہے, ان قریب یہ رات آنے والی ہے جس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑے عروج پر ہوگی. اور اسی طرح اس رات کا چوتھا نام ہے
लैलतुल बराअ, बराअत की रात, मगफिरत की रात, बख्शने की रात। और ये कैसी रात है, अल्लाह कैसा बख्शेगा, अल्लाह किस तरह मुस्तफा करीम की उम्मत को बख्शेगा। अल्लाह अकबर। रिवायत में आता हुजूर खुद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इस रात बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर मगफिरत फरमा देगा। ये गुनाहगारों को बख्शा जा रहा है, गुनाहगारों की बख्शिश हो रही है। रब की रहमत बहुत वसी है, रब की रहमत बहुत बड़ी है। रब की रहमत से दूर ना रहिएगा। आज की रात ये अहद करके उठें, क्योंकि हमने देखा है शब बारात, उस रात भी लोग गफलत में गुजर रहे होते हैं, होटलों की जीनत बने हुए होते हैं, कभी कहाँ होते हैं, कभी किस जगह होते हैं। मस्जिद में पुकारा जा रहा होता है, आ जाओ मस्जिद में, आ जाओ उनकी बारगाह में, लेकिन यहां कोई आता नहीं है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जिस रात मगफिरत के परवाने तकसीम किए जा रहे हों, उस रात अगर गुनाहगार अपनी बख्शिश ना करवाए तो फिर किस रात करवाएंगे, फिर कब करवाएंगे बख्शिश। हज़रात मोहतरम, बस ये बात करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद हमेशा लगा कर रखिएगा। कितनी बड़ी रहमत अल्लाह ताला की, कितना बड़ा अल्लाह ताला की रहमत का समंदर है, इसका इहाता हम कर नहीं सकते हैं, इसका इदराक हम कर नहीं सकते हैं। लेकिन एक रिवायत में आपके सामने बयान करता हूं। एक शख्स, हुजूर फरमाते हैं, मैदान मैशर में एक शख्स को लाया जाएगा, उसके हिसाबो किताब लिया जाएगा। अब वो हिसाबो किताब में उसके गुनाह का पल्ला भारी हो जाएगा, नेकी का पल्ला हल्का हो जाएगा। उसके लिए हुक्म दिया जाएगा कि फरिश्तों उठाओ और इसे जहन्नम में डाल दो। अब होगा क्या, मंजर देखिएगा। हुजूर फरमाते हैं वो बंदा आगे चलेगा, एक कदम आगे बढ़ाएगा, फिर पीछे मुड़कर देखेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर पीछे मुड़कर देखेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर पीछे मुड़कर देखेगा। रब ताला फरमाएगा, ए फरिश्तों, इस बंदे को यहां लेकर आओ, इस बंदे को मेरी बारगाह में लेकर आओ। अब रब की बारगाह में उसे खड़ा कर दिया जाएगा। रब फरमाएगा, बंदे, जब मेरी तरफ से हुक्म दे दिया गया कि इसे जहन्नम में डाल दो, तो तू पीछे मुड़ मुड़ कर क्या देखता था। वो बंदा अर्ज करेगा, मौला, दुनिया में सुना था तेरी रहमत तेरे गजब पर हावी है। मौला, दुनिया में सुना था कि तेरी रहमत तेरे गजब पर गालिब है। मुझे उम्मीद थी, मुझे उम्मीद थी कि मौला तेरी रहमत अभी पुकारेगी, अभी पुकारेगी, अभी पुकारेगी। अब रब फरमाएगा, ए बंदे, तू बंदा होकर मेरी रहमत पर इतना उम्मीद रखता है, तू बंदा होकर मेरी रहमत पर इतना उम्मीद रखता है, तो सुनो फरिश्तों, अब इसे जहन्नम की तरफ लेकर नहीं जाओ, बल्कि इसे उठाओ और जन्नत की तरफ ले जाओ। यह है रब की रहमत, यह है रब का करम, यह है रब की अता। तो अपनी दामन को, अपने झोलियों को रब की रहमत से भरने की रात आ रही है। ऐसा ना हो कि इस रात हम पटाखे जलाते रहे। और ये मसला भी सुन लीजिए, ये रात पटाखे फाड़ने की रात नहीं, ये रात रब की इबादत की रात है। बारात से मुराद वो बारात नहीं है कि जो शादी वाली बारात है, ये बारात से मुराद वो बारात है कि इसे जहन्नम से बारात मिल गई है, छुटकारा मिल गया है, ये वो बारात है। तो इस रात अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत बरस रही हो तो अपने दामन को फैला लीजिएगा और रहमत को लूटते रहिएगा। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम बातों को याद रखने की तौफीक अता फरमाए, जो सुना है इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको अपनी खास इबादतें करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी इबादतों में हम सबका दिल लगा दे। अल्लाह ताला जो बातें हमने कही हैं, अगर इसमें कोई गलती कोताही हुई तो रब ताला अपनी रहमत के सदके से मुआफ फरमाए, और जिनके आंसू निकले हैं अल्लाह ताला उन आंसुओं का सदका हम सब की बेहिसाब किताब बख्शिश व मगफिरत फरमाए।
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.